اب مولوی صاحب سے کہا گیا کہ رفع یدین حدیث میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہاتھ سینے پر باندھنا حدیث میں آیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہے۔ زور سے آمین کہنا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہے کا کیا مطلب آپ سمجھیں کہ کرو؟ یہ بیوقوفی آپ کی۔ عمل دونوں کا ایک ہو تو دونوں عمل صحیح نہیں ہو جائے گا۔ عمل میں اتحاد سے حکم میں اتحاد لازم نہیں آتا۔ دیکھو 2 آدمی گاڑی لے کر جا رہا ہے اور پوری مہارت کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا ہے، چوراہے پر پہنچا، ٹریفک پولیس کھڑی ہے، ٹریفک پولیس نے ہاتھ دیا، دونوں نے گاڑی روک دیا۔ ٹریفک پولیس نے کہا کہ لائسنس دکھاؤ، ڈرائیونگ لائسنس ایک نے دکھایا، نکال کر پیش کر دیا۔ اس کو پولیس نے کہا جائے گا، تشریف لے جائے گی۔ دوسرے ڈرائیور نے کہا ڈرائیونگ لائسنس لاؤ، یہ تھا بکرات کا۔ اس نے کہا لائسنس گاڑی چلاتا ہے کہ آدمی؟ اسٹیئرنگ کون گھمائے گا؟ وہ لائسنس سے پوچھ کہ ہم گھمائیں گے؟ لائسنس کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث میں کہیں لائسنس نہیں آیا۔ لائسنس کا ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں، نہ قرآن میں۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اب ہم کو آپ سے پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا میں اس سے کمزور ڈرائیور ہوں؟ میں اس سے اچھی گاڑی چلاتا ہوں، دونوں کا امتحان لے کے دیکھ لو۔ پولیس نے کہا میرا کام امتحان لینا نہیں ہے، میرا کام صرف اتنا ہی ڈرائیونگ لائسنس لاؤ۔ اس نے کہا لائسنس نہیں ہے، کیونکہ میں حدیث قرآن کے خلاف تو عمل کرتا نہیں ہوں، نہ حدیث میں لائسنس نہ قرآن میں لائسنس۔ تو اس نے دوسرے ڈرائیور کو پھر بلا کر پوچھا بھائی تم لائسنس والے ہو، حدیث قرآن میں کہیں لائسنس ہے؟ اس نے کہا جی حدیث قرآن میں لائسنس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ حکومت کا قانون ہے، یہ اولو الامر ہے، ہم کو اس قانون کا پالن کرنا ہے۔ قرآن میں لائسنس کا لفظ نہیں ہے لیکن ذکر ہے۔ تو پولیس والے نے کہا کہ ارے تم لائسنس کا، پھر وہی لائسنس پکڑتے ہیں، گاڑی چلوا کے دیکھیے کون اچھا جماعی ڈرائیور ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم گاڑی یہیں کھڑی کرو اور چلو تم کو ہم پہنچاتے ہیں، جرمانہ الگ سے لے جا کے بند کرو۔ عمل دونوں کا ایک ہے، لیکن پولیس والا کہتا ہے یہ گاڑی چلا سکتا ہے، یہ نہیں چلا سکتا ہے۔ عمل میں اتحاد سے حکم میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 آدمی جا رہے ہیں سیر تفریح کے لیے، دیہات سے نکلے، بڑی ہریالی سے، برسات کا موسم ہے، کھیتوں میں ماشاء اللہ فصلیں لہلہا رہی ہیں۔ 2 آدمی نکلے کہ چلو تفریح کیا جائے۔ ایک نے سوچا کہ ادھر جائیں گے تفریح کے لیے، ادھر گنے لگے ہوئے ہیں کھیت میں، ہو سکتا ہے طبیعت لگ جائے۔ تو اس کھیت کے مالک کے پاس جا کر انہوں نے کہا بھائی میں ادھر گھومنے جا رہا ہوں، اگر طبیعت میں آیا دل چاہا تو کیا آپ کی اجازت ہے 1-2 گنے میں کھا سکتا ہوں؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا تمہارا تو وہ لین دین چلتا ہی رہتا ہے، 1-2 گنے میں کیا ہوتا ہے۔ دوسرے نے نہ مالک سے ملا نہ اجازت لینے کی ضرورت محسوس کی۔ یہ دونوں جا رہے ہیں ساتھ میں۔ جس نے اجازت لیا تھا اس نے 1 گنا دوڑا چبانا شروع کر دیا، جس نے اجازت نہیں لیا تھا اس نے بھی دوڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ تو کہ تم جو کھا رہے ہو کہ تم جیسے کھا رہے ہو، اسی کھیت کا گنا تم کھا رہے ہو نا، اسی کا تو میں بھی کھا رہا ہوں، تو تمہارے لیے حلال میرے لیے حرام؟ جی جس نے اجازت لے رکھی ہے اس کے لیے حلال ہے، اور جو کہ اجازت کھا رہا ہے حرام ہے۔ شافعی آمین بالجہل کرتا ہے جائز ہے، حنبلی رفع یدین کرتا ہے جائز ہے، غیر مقلد کرتا ہے ناجائز ہے۔ یہ لائسنسی ہے، یہ میرا لائسنسی ڈرائیور ہے، اس کو روکا جائے گا، اس کو نہیں روکا جائے گا۔ پڑھے لکھے عالم فاضل لوگ ہم جاتے ہوئے حدیث میں تو ایسے چلے گا کیسے؟ بے لائسنسی چلے گا شہر میں؟ ٹریفک پولیس چلنے دے گی اس کو؟ ہم جیسے لوگ نہیں چلنے دیں گے۔ ان کے رفع یدین سے پارا چڑھ جاتا ہے، حرم میں رفع یدین ہوتا ہے تو پارا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وہ تو میرا بھائی، وہ تو لائسنسی ہے، یہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے گنا۔ عمل کی یکسانیت حکم میں یکسانیت نہیں پیدا کرتی ہے۔